میرا کزن کراچی سے لاہور ہمارے گھر آیا۔ تب میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ ایک دن ہم گھر کی چھت پہ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے کہ اس نے مجھ سے میری گرل فرینڈ کا پوچھا، تو میں نے اسے بتایا کہ میں سنگل ہوں۔ وہ سن کر بڑا حیران ہوا اور پھر اس نے مجھے ایک لڑکی کا نمبر دیا۔ میرے کزن کے کراچی واپس چلے جانے کے بعد میں نے اس لڑکی کے نمبر پر کال کی اور بہت کوششوں کے بعد اس سے میری دوستی ہو گئی۔ وہ کراچی شہر کی رہنے والی تھی۔ میرے کزن نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لڑکی اس کی یونیورسٹی کی ہے، خوبصورت اور سلجھی ہوئی ہے۔ یونیورسٹی میں کسی لڑکے کے ساتھ بات تک نہیں کرتی۔ میں کزن کے فیڈ بیک سے بہت مطمئن تھا۔ ہم ایک دوسرے سے فون پر باتیں کرنے لگے اور ہر ایک بات آپس میں شیئر کرنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی پیار میں بدل گئی اور ہم نے ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اور ایک دن اس نے ملاقات کا بولا تو میں نے کہا کہ ہم جلدی ملیں گے۔ اگلی صبح میں نے اسے کال کر کے بتایا کہ میں کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ چکا ہوں۔ وہ تو خوشی کے مارے چیخنے لگی۔ پھر ہماری ملاقات ایک ریسٹورنٹ میں ہوئی۔ میں اس کے لیے بہت سارے تحفے لے کر گیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھے۔ پورا دن ساتھ میں گزارنے کے بعد میں لاہور واپس آ گیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ مجھ سے ملنے کراچی سے لاہور آ گئی۔ وہ بھی میرے لیے بہت سارے تحفے لے کر آئی۔ میں نے اس کو پورا لاہور گھمایا۔ پھر وہ شام کی فلائٹ سے کراچی واپس چلی گئی۔ اب 2 ملاقاتوں کے بعد ہم دونوں میں بے چینی اور بڑھنے لگی تھی۔ جب مجھ سے دوری برداشت نہیں ہوئی تو میں نے اپنا بیگ پیک کیا اور کراچی نکل گیا۔ وہاں جا کر پرائیویٹ جاب کرنے لگا۔ وہ لڑکی مجھے اپنے گھر لے گئی، سب سے میرا تعارف کروایا۔ میں نے بھی اپنے گھر بات کر لی۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے شادی کے بعد کراچی رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سب ٹھیک چل رہا تھا۔ اس لڑکی کا باپ زندہ نہیں تھا تو ان کے گھر کے سارے معاملات اس لڑکی کا کزن دیکھ رہا تھا۔ اس کا کزن باہر کے ملک رہتا تھا اور اس کی شادی کا فیصلہ اسی نے آ کر کرنا تھا۔ ایک دن اچانک اس لڑکی کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی اور لڑکی کا کزن باہر کے ملک سے واپس آ گیا۔ اس نے آتے ساتھ ہی آنٹی سے خود کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا اور آنٹی نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ جب میں نے اس لڑکی سے بات کی تو وہ کہنے لگی کہ کزن کے ہم پر بہت احسان ہے۔ بابا کے بعد اس نے ہی ہمارے گھر کو سنبھالا ہے۔ نہ تو امی انکار کر سکتی ہیں اور نہ ہی میں کر سکتی ہوں۔ وہ غلط تھی یا صحیح مجھے نہیں پتا، پر وہ میری دنیا اجاڑ چکی تھی۔ میں اندر سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ میں گھر میں اکلوتا تھا، جو بھی چاہا وہ مجھے مل جاتا تھا، پر محبت کے معاملے میں میں ہار چکا تھا۔ بے بسی کی شدت اتنی بڑھ چکی تھی کہ دل کر رہا تھا کہ پوری دنیا کو جلا دوں۔ پھر میرے بابا لاہور سے کراچی آ گئے۔ میں بابا کے گلے لگ کر مسلسل رونے لگا اور بابا سے بولا کہ پلیز مجھے لاہور واپس لے جائیں۔ بابا مجھے واپس لاہور لے آئے۔ اس لڑکی نے مجھے بہت کالز کی پر میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بالکل خاموش ہو گیا۔ بہت دل کرتا تھا اس سے بات کرنے کو، پر میں اس سے بات نہیں کر پایا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس سے نفرت تھی، بلکہ مجھ میں سچ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں اس کی شادی کی خبر سننے سے ڈرتا تھا، جبکہ مجھے پتا تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ آج کئی سالوں بعد بھی میں اسے یاد کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ محبت کا نام سنتے ہی وہ بھی مسکرا کر میرا نام لیتی ہوگی۔